اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القمر مکی صورت ہے، 55 آیات پر مشتمل ہے، 3 رکوعات ہیں اور قرآن کریم میں ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 54 ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ انفرادی طور پر اور الگ الگ لوگوں کے پاس جا کر انہیں دین کی دعوت دیا کرتے تھے، پھر مجموعوں میں جا کے بھی دعوت دیا کرتے تھے۔ خاص طور پر جب حج کے ایام ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے خیموں میں جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر انہیں دعوت دیا کرتے تھے۔ ہجرت سے 5 سال پہلے حج کا سیزن تھا، مینا کے ایام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو مکہ کے جو بڑے بڑے مشرک سردار تھے انہوں نے کہا چلو آؤ جا کے ذرا تنگ کرتے ہیں، آج اکیلے ہیں، ساتھ بندہ بھی ایک ہی ہے۔ اب تنگ کیسے کیا جائے؟ تنگ کرنے کا طریقہ کسی نے کہا کہ ان سے کہو کہ یہ کر دو، کسی نے کہا ان سے کہو یہ کر دو۔ تو ایک نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ان سے کہتے ہیں کہ اگر چاند 2 ٹکڑے کر دو تو پھر ہم تمہیں مانیں گے کہ تم واقعی نبی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ اگر چاند 2 ٹکڑے ہو جائے تو مان جاؤ گے؟ انہوں نے کہا بالکل ہم مان جائیں گے۔ آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کی، 14ویں کا چاند تھا، عروج جوبن پہ تھا، مکمل کامل تھا۔ آپ نے انگلی کا اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک پہاڑ کے دائیں ایک بائیں، اور ایک بیت اللہ کے مشرقی جانب جبل ابی قبیس پر، دوسرا جبل ابی قعین پر۔ آپ نے کہا کہ اب تم گواہ ہو جاؤ اور ایمان لے آؤ، اور پھر وہ دونوں ٹکڑے اللہ کے حکم سے مل گئے۔ لیکن جب یہ سارے کا سارا منظر دیکھا تو ابو جہل کہنے لگا کہ لو یہ تو اتنا پاورفل جادوگر ہے کہ اس کا جادو صرف لوگوں پہ نہیں آسمان پہ بھی چلتا ہے۔ انکار کر دیا، نہیں مانا۔ اور پھر وہ کہنے لگے کہ اگر یہ واقعی ایسا ہوا ہے تو پھر قافلے آنے والے ہیں کچھ دنوں میں، ہم ان سے پوچھیں گے۔ چنانچہ قافلے آنا شروع ہوئے، انہوں نے قافلے والوں سے پوچھا تو قافلے والوں نے کہا کہ ہاں فلاں رات چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا، ہم نے دیکھا تھا اور ہم اس کی گواہی دیتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی نہ مان۔ اور جس وقت یہ چاند 2 ٹکڑے ہوا اس وقت بر صغیر میں بمبئی کے پاس ایک ریاست تھی مالابار، اس کے راجہ وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا اور پھر مل گئے۔ انہوں نے وہ دن تاریخ نوٹ کر لی اور اس کی تحقیق کر دی، لیکن انہیں موقع نہیں ملا، وہ مر گئے۔ سن 96 ہجری کے اندر، یعنی 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ سن 91 ہجری میں مالک بن دینار اور دوسرے ان کے ساتھ کچھ ساتھی یہ تجارتی قافلہ لے کر وہاں پر گئے، اور وہاں پر جا کر ان کی جب ان لوگوں سے اور ان کی نسل کے لوگوں سے ملاقات ہوئی تو وہاں وہ ذکر کر رہے تھے کہ ایسے ایسے ہمارے ہاں یہ ایک واقعہ لکھا گیا ہے، نوٹ کیا گیا ہے، اور اس کی تحقیق ہم کر رہے ہیں لیکن ابھی تک پتہ نہیں چلا۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہم اسی علاقے کے ہیں، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، ان کا نام یہ تھا، ان کا حسب نسب یہ تھا، اور فلاں رات اتنے سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو وہ سارے کے سارے ہندو راجہ بھی اور ان کے ماننے والے بھی سب کے سب اس وقت مسلمان ہو گئے۔ یہ ہے دین کی طلب، تڑپ اور ہدایت۔ جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا، مطالبہ کیا، وہ نہ مانے، اور جو ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے انہوں نے اتنے سالوں کے بعد اس چیز کو جب مانا تو پھر وہ ایمان میں داخل ہو گئے۔ ایمان دراصل یہ چیز ہے، اس میں اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ کون رشتہ دار ہے کون غیر رشتہ دار ہے، کون مکے مدینے کا رہنے والا ہے اور کون افریقہ کے جنگلوں کا رہنے والا ہے۔ اس کے اندر تو ہے تڑپ، طلب، جستجو۔ جس کے اندر یہ ہوتی ہے یہ اس کو مل ہی جاتا ہے، چاہے وہ کہیں کا بھی ہو، کیسا بھی ہو۔ اور جس کے اندر یہ طلب جستجو نہیں ہوتی تو اسے یہ نہیں ملتا۔
تو اس پر قرآن کریم نے یہ سورہ مبارکہ نازل کی اور اس سورہ مبارکہ کے اندر اس واقعے کا ذکر کیا۔ فرمایا اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی، وانشق القمر، اور چاند دو ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، سورج غروب ہونے کے قریب تھا، آپ نے فرمایا کہ دنیا کی صرف اتنی عمر باقی رہ گئی ہے جتنا کہ یہ دن باقی رہ گیا، اور یہ بات آپ نے اس موقع پہ ارشاد فرمائی کہ جو آج سے 1400 سال پہلے تھا۔ قرآن کریم کا یہاں انداز دیکھیے، قرآن کریم کہتا ہے چاند دو ٹکڑے ہو گیا تو قیامت بالکل قریب آ گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، مجھے اور قیامت کو ایسے بھیجا گیا جیسے یہ دو انگلیاں ملی، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ اور دوسرا اشارہ اس بات کی طرف ہے، محدثین لکھتے ہیں کہ جیسے دونوں انگلیوں میں تھوڑا سا فاصلہ ہے، فرمایا کہ گویا کہ میرے بعد دنیا کی عمر اتنی تھوڑی رہ گئی، اور جس چیز کا وقت قریب آ جائے اس کے لیے تیاری پھر اسی اعتبار سے انسان جلدی جلدی کرتا ہے۔ سورۃ نحل کا آغاز بھی کچھ ایسا ہی ہے، اتا امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا، فلا تستعجلوا، اس میں جلدی نہ کرو۔ سورۃ انبیاء کا آغاز ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، فرمایا لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے۔ تو 1400 سال پہلے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قیامت بس آ گئی، حساب کا وقت آ گیا، لیکن اس کے مقابلے میں ہم اپنی تیاری، اپنی غفلت دیکھیں۔ ایک چھوٹے سے سفر پہ جانا ہو جہاں انسان نے ٹکٹ بک کرا لی ہو تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے جلدی جلدی تیاری کرتا ہے، اس کے لیے اہتمام کرتا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا سفر ہے، اتنا لمبا سفر ہے، اس کے لیے ہم کس قدر چوکس ہیں اور کس قدر تیاری کر رہے ہیں، یہ مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ اور آگے فرمایا وَإِن يَرَوْا آیَةً، اور اگر یہ کوئی نشانی دیکھ لیں، يُعْرِضُوا، تو یہ منہ پھیر لیتے ہیں، وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور کہتے ہیں یہ جادو ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے جھٹلایا اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ یعنی اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کے بھی چاہیے تو یہ تھا کہ دل اس طرف آ جاتا، دل اس طرف مائل ہو جاتا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جادو ہے۔ مستمر کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ مرتن سے ہے، جو سورۃ نجم میں لفظ گزرا کہ ایک طاقتور قسم کا جادو ہے، اور سحر مستمر کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ ایسا جادو ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ اثر کرنے والا، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور قرآن کریم میں اصل ان کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا، فرمایا جھٹلانے کی وجہ صرف خواہشات کی پیروی، خواہشات کی پیروی، بس اور کچھ نہیں۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، بس اس خواہشات کی پیروی نے انسان کو دین دشمن بنایا۔ حالانکہ جس نے کرنا ہے، چاہے دنیا میں بھی اس نے ترقی پہ جانا ہے، اس کے لیے یہ داڑھی، یہ حلیہ، یہ لباس، یہ کوئی معنی نہیں رکھتے، یہ رکاوٹ نہیں ہے۔ ابھی اسی ہفتے کی بات ہے کہ دنیا میں جو نامور سائنسدان ہیں، تعلیم یافتہ اور نامور محققین ہیں، ان کے اندر ایک مولوی صاحب کا نام بھی ہے، ٹوپی پہنی ہوئی ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ تو جس نے ترقی کرنی ہے، جس نے پڑھنا ہے، اس نے اس کے ساتھ بھی پڑھ لینا ہے، اور جس نے نہیں کرنا اس نے اس کے بغیر بھی نہیں کرنا۔ آج دنیا میں 16 لاکھ انسان وہ روزانہ مرتے ہیں، کب پتہ چلتا ہے کون مرا کون نہیں مرا؟ اتنے انسانوں کی مرگ ہوتی ہے روز، کوئی پتہ چلتا ہے کہ اتنے لوگ مر گئے؟ تو انسان نے اگر اس زندگی کے اندر کچھ کر بھی لیا اپنی مرضی کا تو کیا کیا؟ جس کے نہ آنے کا پتہ چلا، نہ جانے کا پتہ چلا۔ تو قرآن کریم یہاں کہتا ہے اصل وجہ صرف خواہشات کی پیروی ہے، بس انسان اس پیروی میں لگا رہتا ہے خود کو اس کے پیچھے کر کے، لیکن کیا فرمایا وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، ہر کام نے ایک جگہ جا کے رک جانا۔ کتنی انسان موج کر لے گا، کتنی عیش کر لے گا، کتنی اپنی خواہشات کو پورا کر لے گا،
آخر ایک دن جا کے تو یہ سلسلہ بند ہونا ہی ہونا. جوانی کی خواہشات اور ہوتی ہیں، درمیانی عمر کی خواہشات اور ہوتی ہیں، بڑھاپے کی خواہشات اور ہوتی ہیں. فرمایا ایک دن سب ٹھپ ہو جانا. تو آخر کب تک؟ اور فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ، اور البتہ تحقیق ان کے پاس آئی ہیں ایسی خبریں مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ جن میں عبرت ہے، حکمتٌ بالغہ کامل دانائی کی کتاب. فما تغنی النذر، تو ڈرانے والوں نے ان کو کچھ فائدہ نہیں دیا. ایسی خبریں، ایسے حالات انسان کے سامنے آئے کہ جس میں انسان کے لیے عبرت. پیسے والوں کا انجام بھی دیکھ لیا، کرسی والوں کا انجام بھی انسان نے دیکھ لیا. یعنی جس جس چیز کے پیچھے انسان اس دنیا میں مارا مارا پھر رہا ہے، اپنے ارد گرد انسان ان ساری چیزوں کا انجام دیکھ رہا ہے. لیکن فرمایا کہ یہاں تک کہ قرآن جیسی حکمت اور دانائی جیسی کتاب بھی، اس سے بھی انسان کو فائدہ نہیں ہوا. ڈرانے والے، خبردار کرنے والے انبیاء بھی آئے، انہوں نے بھی انسان کو جھنجھوڑا، لیکن اسے اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا. تو آگے فرمائے فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، تو آپ ان سے منہ پھیر لیجیے. یوم یدعو الداع، جس دن پکارنے والا پکارے گا، الی شیء نکر، ایک ایسی چیز کی طرف جو نامانوس ہے. خش عن ابصارہم، اس حال میں کہ ان کی نظریں نیچی ہوں گی. یخرجون من الاجداث، یہ نکلیں گے قبروں سے. کأنہم جراد منتشر، گویا کہ یہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں. مہطعین الی الداع، بلانے والے کی طرف یہ دوڑ رہے ہوں گے. یقول الکافرون، کافر کہیں گے ھذا یوم عسر، یہ بڑا سخت دن ہے. آپ کو یہ تسلی دی کہ آپ ان پہ اتنا اپنے آپ کو نہ کھپائیں، آپ اتنا ان کا غم نہ کریں، یہ اس قابل نہیں ہے. اور فرمایا کہ ایک پکارنے والا، الداعی، یہ داعی کون ہے؟ یہ اسرافیل علیہ السلام. اور جب اللہ کا حکم ہوگا تو وہ سور پھونکیں گے اور وہ اعلان کریں گے ایتھا العظام النخرہ والجلود الممزقہ والاشعار المختلفہ ان اللہ یأمرکن ان تجمعن لیوم الخطاب لیوم الفصل. کیا بوسیدہ ہڈیوں، اے بکھرے ہوئے گوشت کے لوتھڑوں اور چمڑوں، اور اے منتشر بالوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ فیصلے کے دن کے لیے جمع ہو جاؤ. اور کس چیز کی طرف بلایا جائے گا؟ الی شیء نکر، نامانوس چیز کی طرف. قیامت کو نامانوس چیز کس لیے کہا گیا ہے؟ انسان اس کو سوچنا ہی نہیں چاہتا، انسان اس کا تصور ہی نہیں کرنا چاہتا، انسان اس کا سامنا ہی نہیں کرنا چاہتا. اور فرمایا اس وقت کیا کیفیت ہوں گی؟ ذلت اور شرم سے آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، اور قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے ٹڈیاں بکھری ہوئی ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں ہمارے ملک میں بھی ٹڈی دل کا ایک سیلاب آیا ہوا تھا. قرآن کریم وہ منظر پیش کرتا ہے کہ جب لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے تو اس طریقے سے نکلیں گے کہ ہر طرف انسان ہی انسان ہوں گے. اور ٹڈی دل سے تشبیہ دینے میں خاص طور پہ ایک اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی گھر ہوتا ہے، لیکن یہ جو ٹڈی دل ہوتے ہیں ان کا کوئی گھر نہیں ہوتا. قرآن کریم نے ایک اور جگہ پر کہا کل فراش المبثوث، کہ جیسے پتنگے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا بھی کوئی گھر نہیں ہوتا. انسان ایسے نکل پڑیں گے اور دوڑ رہے ہوں گے، جہاں سے آواز آ رہی ہے سب وہاں دوڑ رہے ہوں گے. اور کافر کہیں گے کہ یہ آج کا دن بڑا سخت دن ہے. آگے اللہ رب العزت نے پھر اس سورہ مبارکہ میں انبیاء کا مختصر طور پہ ذکر کیا. سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر ہے. فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا. فکذبوا عبدنا، تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا. وقالوا مجنون، اور انہوں نے کہا یہ دیوانہ ہے. وازدجر، اور اسے ڈانٹ دیا گیا. یہ نوح علیہ السلام کا ذکر یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ نوح علیہ السلام ان کے پاس گئے، 950 سال ان کے آگے پیچھے، خفیہ بھی، علانیہ بھی، اکیلے بھی، محفل و مجلسوں میں جا کے بھی انہیں کہتے رہے، بتاتے رہے. لیکن انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلا دیا، یعنی جس کے پیچھے ہماری طاقت تھی ہم نے اس کو بھیجا. اور انہوں نے کہا ایک تو یہ پاگل ہے، اور دوسرا وزدجر، ڈانٹ دیا.
جس کے منہ میں جو آیا اس نے کہہ دی، اس نے کوئی اہمیت ہی نہیں دی۔ انبیاء نے ایسے ایسے رویوں کا سامنا کی، اور قرآن کریم نے اور جگہ پر ذکر کیا کہ انہوں نے کہا کہ اگر تم باز نہ آئے لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، سنسار کر دیں۔ ایسے ایسے رویوں کا انبیاء نے سامنا کیا، لیکن پیچھے نہیں ہٹے، لوگوں کو کہنا نہیں چھوڑا۔ 950 سال تھوڑا وقت تو نہیں ہوتا، لیکن لگے رہے۔ آگے کیا فرمایا؟ فَدَعَا رَبَّهُ، تو اس نے دعا کی اپنے رب سے، انی مغلوب فانتصر، کہ میں مغلوب ہوں، فانتصر، تو ان سے بدلہ لے۔ صرف 3 لفظ ہیں، انی 1، مغلوب 2، فانتصر 3 لفظ ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے پھر اس دعا پر کیا اثر آیا وہ اگلی آیات کے اندر آ رہا ہے۔ یہ ہے دعا کی طاقت۔ سلیمان علیہ السلام کی دعا کیا تھی؟ ربی حب لی ملکا، اے اللہ ایسی بادشاہت عطا کر جیسی کسی کو نہیں ملی، 3 لفظ۔ ایوب علیہ السلام کی دعا کیا تھی؟ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں۔ دعا کی قبولیت یہ اصل چیز ہے، اور قبولیت کے لیے اخلاص، درد اور اللہ سے لجاجت، منت، کیفیت، یہ اصل چیز ہے۔ ایک چھوٹی سی دعا انہوں نے اللہ رب العزت سے کی۔ آج ہماری دعاؤں میں اثر کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہمارا اللہ کی ذات کے ساتھ ویسا تعلق، رشتہ نہیں، ویسا یقین نہیں ہے، اور اس جذبے اور شوق سے ہم اللہ سے مانگتے نہیں، بلکہ اس سے زیادہ شوق سے تو یہ بیکاری ہم سے پیسے مانگ لیتے ہیں کہ جس نے نہیں بھی دینا ہوتا وہ بھی ان کو دے دیتا ہے۔ تو چھوٹی سی دعا کہ اللہ میں مغلوب ہوں، فانتصر، تو ان سے بدلہ لے۔ آگے فرمائے ففتحنا ابواب السماء، تو ہم نے کھول دیے آسمانوں کے دروازے، بماء منہمر، زور کے برسنے والے پانی سے، وفجرنا الارض عیونا، اور ہم نے زمین میں چشمے جاری کر دی، فالتقى الماء على امر قد قدر، تو پانی اس کام کے لیے جو طے ہو چکا تھا جمع ہو گیا۔ اب اللہ سے انہوں نے یہ بد دعا کی تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ آسمان کو حکم دیا، آسمان سے اتنا پانی برسا کہ پوری زمین پر پانی ہی پانی، اور ساری زمین گویا کہ چشمے بن گئی، ہر طرف سے پانی پھوٹنے لگا، اور ہر طرف ایک بڑا زبردست قسم کا طوفان آ گیا۔ یہ ہے اللہ کی اپنے بندوں کے ساتھ مدد، اور یہ ہے مظلوم کے ساتھ اللہ کی مدد، کہ مظلوم کو اللہ رب العزت جب اپنی مدد سے نوازتے ہیں تو پھر پوری کی پوری انسانیت کو جو ظالم ہو اللہ نشان عبرت بنا دیتے۔ اور فرمایا وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور ہم نے اسے سوار کیا ایک ایسی کشتی پر جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی، تجری بِأَعْيُنِنَا، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی، جزاء لمن کان کفر، یہ سب کا سب اس شخص کے انتقام کے لیے جس کو نہ مانا گیا۔ نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جو 80 سے کچھ زائد لوگ ایمان لائے تھے، اللہ رب العزت نے انہیں کشتی پہ سوار کیا، اور مختلف تفسیری روایات ہیں، بعض میں 6 ماہ اور بعض میں 5 ماہ، بعض میں کہ 7 ماہ کے قریب کچھ وقت کی کشتی پانی کے اوپر تیرتی رہی۔ اور کیا فرمائے؟ تجری بِأَعْيُنِنَا، کہ یہ کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی۔ اللہ رب العزت تو اعضاء سے پاک ہیں، لیکن یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو بندہ اپنا تعلق ہمارے ساتھ خالص کر لیتا ہے، جو ہمارے ساتھ اپنا تعلق سیدھا کر لیتا ہے، تو ہماری بھی نظر کرم پھر اسی کی طرف ہوتی۔ اور کیا فرمایا؟ جزاء لمن کان کفر، جس کی ناقدری کی گئی اس کے انتقام کے لیے اللہ رب العزت نے یہ سارے کا سارا کام کی۔ اور فرمایا وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، اور البتہ تحقیق ہم نے اسے چھوڑ دیا ایک نشانی بنا کر، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرنے والا ہو۔ آپ کی کشتی جس پہاڑ پہ جا کے رکی تھی، جودی پہاڑ جس کو قرآن کریم میں کہا گیا ہے، اور ابھی حال ہی میں
چائنا اور ترکی کے جو ماہرین ہیں آثار قدیمہ کے، انہوں نے ترکی کا جو پہاڑ ہے ارارات نام کا، وہاں پہ اس کی باقیات ان کو ملی ہیں، اور وہ پہاڑ 13,000 فٹ سطح سمندر سے بلند ہے۔ ہر چیز کو طوفان نے اپنی لپیٹ میں لے لی، اور کیا فرمایا کہ اس کشتی کو پھر ہم نے ایک نشانی بنا دی۔ اس کے بعد بھی ایک طویل عرصہ تک وہ کشتی وہاں پر پڑی رہی، اور لوگوں کے لیے وہ ایک نشانی تھی کہ دیکھو ماننے والوں کو اتنے بڑے طوفان میں اس رب نے کیسے بچایا، اور جو نہ ماننے والے تھے ان میں سے ایک ایک کو رب نے کیسے چن کے تباہ و برباد کی۔ اور آگے فرمائے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کوئی ہے کہ وہ سوچے سمجھے۔ یعنی یہ میرا عذاب تھا اور یہ میرا ڈرانا تھا۔ اب یہ بتاؤ کہ اس سے انسان سبق لے یا نہ لے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں 4 مرتبہ یہ آیت ہے کہ قرآن کو ہم نے نصیحت کے لیے آسان کیا، تو کوئی ہو جو سوچے سمجھے، عقل سے کام لے، نصیحت حاصل کرے۔ مفسرین نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ 4 مرتبہ خاص طور پہ ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے قرآن کریم کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا۔ یہ 4 قرآن کریم کے حق ہیں جو ہر آدمی پر لازم ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے 4 مرتبہ یہ کہا کہ یہ قرآن نصیحت کی کتاب ہے، کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے اور اسے سمجھے۔ آگے ذکر کیا جا رہا ہے قوم عاد کا۔ فرمایا کذبت عاد، عاد نے جھٹلایا۔ فکیف کان عذابی ونذر، تو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، ہم نے ان پر بھیجی ایک تیز و تند ہوا، فی یوم نحس مستمر، ایک منحوس دن میں، مستمر جو مستقل چل رہی تھی، تنزع الناس، وہ لوگوں کو اکھاڑ کر پھینک رہی تھی، کأنہم اعجاز نخل منقعر، گویا کہ وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں۔ فکیف کان عذابی ونذر، تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے۔ قوم عاد کا ذکر قرآن کریم میں کئی جگہ کیا گیا ہے۔ سورۃ احقاف انہی کا جو علاقہ تھا اسی کے نام سے، اسی کی مناسبت سے اس کا نام رکھا گیا ہے، اور نجران کے علاقے کے قریب ان کا علاقہ تھا، اور ان کے واقعے میں 2 مرتبہ یہ بات کہی، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، میرا عذاب کیسا تھا، میرا ڈرانا کیسا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کو اپنی طاقت پہ بڑا غرور تھا، اپنی طاقت پہ بڑا گمنڈ تھا۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کیا، ایک تیز و تند قسم کی ہوا بھیجی، ایسا زبردست طوفان تھا کہ جس نے ان کو اٹھا اٹھا کے پھینکا، اس طریقے سے اٹھا اٹھا کے ایک دوسرے میں مارا کہ ان کے دماغ پھٹ گئے اور اندر سے بیجے باہر آ گئے۔ چونکہ بڑے لمبے لمبے قد تھے، اس لیے قرآن کریم نے کہا ایسے پڑے ہوئے تھے جیسا کہ کھجور کے لمبے لمبے تنے اکھاڑ کے پھینک دیے گئے۔ اور سخرھا علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ان پر اللہ کا عذاب آیا ہے۔ بعض لوگوں نے اس سے ایک نیا عقیدہ گڑھ لیا، انہوں نے کہا کہ بدھ کے دن ان پر اللہ کا عذاب آیا تھا، لہذا جو بدھ کا دن ہوتا ہے وہ منحوس ہوتا ہے، اور اس طریقے سے کچھ اپنی طرف سے احادیث بھی گڑھ لی۔ حالانکہ اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ کوئی دن منحوس ہوتا ہے، اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں۔ اگر ایسی ہی بات ہو تو قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ 7 دن، سخرھا علیہم 7 لیال و 8 ایام، عذاب تو 7 راتیں 8 دن تک چلتا رہا، پھر تو کوئی بھی دن بھی نہیں بچا جو کہ منحوس نہ ہو۔ تو اس لیے یہ اسلام کا عقیدہ نہیں۔ اسلام کے عقیدے میں تو نہ دن منحوس ہے، نہ کوئی فرد منحوس ہے، نہ کوئی گھڑی منحوس ہے، نہ کوئی ہندسہ منحوس ہے، کوئی بھی چیز اسلام میں نحوست کا تصور ہی موجود نہیں۔
ان پر جس دن عذاب آیا اسے منحوس اس لیے قرار دیا گیا کہ یقیناً وہ دن انسان کے لیے نحوست ہی کا دن ہے کہ جس دن انسان پر اللہ کا عذاب اور اس کی پکڑ آ جائے، اور وہ دن انسان کے لیے خوشبختی اور سعادت کا دن ہے جس دن وہ اطاعت کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر میں لگا رہے۔ مومن کے لیے یہ بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ آج کیا دن ہے، مومن کے لیے تو اہمیت یہ ہے کہ وہ ہمہ وقت اپنے رب کی رضا میں، اپنے رب کو راضی کرنے میں اور ان اعمال میں جو اسے خوش کرتے ہیں ان میں لگا رہے۔ آگے ارشاد فرمائے کذبت ثمود بالنذر، قوم ثمود نے ڈرانے والوں کو جھٹلا دیا۔ فقالو، انہوں نے کہا ابشرم منا واحدہ، کیا ہم میں سے ایک آدمی، نتبعہ، ہم اس کی پیروی کریں، انا اذا لفی ضلال وسعر، یقیناً ہم تو اس صورت میں البتہ گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے۔ یہ قوم ثمود کا واقعہ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ صالح علیہ السلام کی قوم، انہوں نے بھی تمام ڈرانے والوں کو جھٹلا دیا۔ قرآن کریم کا ایک انداز ہے کہ وہ ایک قوم کو یہ کہتا ہے تم نے تمام انبیاء کو جھٹلایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر نبی کی تعلیم توحید میں، آخرت کے عقیدے میں، اخلاقیات میں وہ مشترک تھی، اس لیے ایک نبی کا انکار گویا تمام انبیاء کا انکار۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ایک آدمی کے پیچھے ہم سارے کے سارے لگ جائیں، ہم کوئی پاگل تھوڑی، ساری قوم ایک طرف چل رہی ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ سارا راستہ ہی غلط ہے، طریقہ ہی غلط ہے، تم اس طرف آؤ۔ تو ہم اگر ایسا کریں گے تو ہماری عقل اور دیوانگی پہ افسوس ہے۔ تو کیا ہماری عقل ماری گئی ہے؟ کیا ہم دیوانے اور مجنون ہیں کہ ایک آدمی کے پیچھے لگ جائیں اور اس کی پیروی کریں؟ اور ہمارے ہاں اسی کا نام جمہوریت ہے کہ جس طرف بندے زیادہ ہو جائیں اس طرف لگ جاؤ، اور اس جمہوریت کے اثرات اب ہمیں نظر آ رہے ہیں، اب ہم ان کا سامنا کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ووٹنگ ہوتی ہے کہ یہ آیات اور یہ دین کے احکامات اور یہ قانون ہیں جو دین کے مطابق ہے، انہیں نکالنا ہے، آدھے سے زیادہ کہتے ہیں نکال دو تو یہ نکل گئے۔ یہ جمہوریت۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ساری قوم تو ایک کام میں لگی ہوئی ہے، اب ہم سارے اس ایک بندے کے پیچھے لگ جائیں تو ہم پاگل ہیں، ہم کوئی دیوانے ہیں۔ یہ پہلا اعتراض انہوں نے کیا۔ آگے فرمایا اَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا، کیا اسی پر ہمارے میں سے وحی نازل کی گئی؟ بل هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ، بلکہ یہ بہت بڑا جھوٹا ہے، خود پسند ہے۔ یہ انہوں نے دوسرا اعتراض کیا کہ ہم میں بھی بڑے بڑے مالدار موجود ہیں، وڈیرے موجود ہیں، تو صرف اسی کو نبی کیوں بنایا گیا؟ اور یہ وہی اعتراض ہے جو مشرکین کو تھا۔ وہ کہتے تھے ہم میں بڑے بڑے سردار ہیں، وڈیرے ہیں، تو ان میں سے کسی کو نبی بنایا جاتا۔ طائف کے بڑے بڑے سردار ہیں، ان میں سے کسی کو نبی اور رسول بنایا جاتا۔ بلکہ انہوں نے کہا یہ شخص جھوٹا ہے، خود پسند ہے، بس اس کو یہ ہے کہ میں خود بڑا نیک ہوں اور میرے علاوہ جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے گمراہی پر۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ سَيَعْلَمُونَ غَدًا، ان قریب یہ کل جان لیں گے، مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ، کہ کون بڑا جھوٹا خود پسند ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے اس ایک معجزے کا جو انہیں خاص طور پہ عطا کیا گیا تھا، اور وہ معجزہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے نبی صالح علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ ہم تب مانیں گے جب ہماری آنکھوں کے سامنے پہاڑ پھٹے، اونٹنی نکلے اور بچہ جن دے۔ انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی، قوم کو اکٹھا کیا، اللہ کے حکم سے پہاڑ شق ہو گیا، اونٹنی نکل آئی، بچہ جن دی، پھر بھی وہ نہ مانے، انکار کر دی۔ یعنی سورہ مبارکہ میں بار بار اللہ رب العزت اسی چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ نہ ماننے والوں نے بڑے بڑے دلائل کے باوجود کچھ نہیں مانا، اور ماننے والے وہ صدیق اکبر جیسے تھے، انہوں نے کہا بس یہ کہا ٹھیک ہے، یہ کہا ٹھیک ہے، یہ کہا ٹھیک ہے۔ یہ ہے مومن کی شان، جس نے ماننا ہے اس کو کوئی بڑے بڑے دلائل دینے کی ضرورت نہیں۔ اب انہوں نے اونٹنی بھی دیکھ لی، پہاڑ سے نکلی، اور اس نے بچہ بھی جن دیا۔ اب اللہ رب العزت نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ اب آپ ان سے کہیے کہ اب اس اونٹنی کا تم نے خیال کرنا، یہ بڑا امتحان ہے تمہارے لیے، اور
اس اونٹنی کو تنگ نہیں کرنا، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ کنواں تھا ان کا، وہاں ان کے جانور بھی پانی پیتے تھے، تو کہا اب سے باری یہ ہوگی کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، باقی کوئی جانور اس کے ساتھ پانی نہیں پیے گا، اور ایک دن باقی سارے جانور اور باقی ساری کی ساری جتنی مویشی ہیں وہ پانی پئیں گے۔ چنانچہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وقتی طور پہ تو مان گئے۔ اب ایک دن جانوروں کو پانی نہیں پلاتے تھے، اگلے دن جب جاتے رش بھی زیادہ ہوتا، کبھی پانی تھوڑا ہوتا، کبھی زیادہ، کنویں کا پانی ہوتا تھا۔ تو ایک عورت تھی جس کا نام عنیزہ تھا، خامن فوت ہو گیا تھا، اس کے پاس بڑے مویشی تھے، بیٹیاں تھیں، اور اس قوم کے 9 بڑے گنڈے تھے۔ اس نے ان میں سے ایک کو بلایا جس کا نام قیدار تھا۔ اس نے اسے کہا کہ تم اس طرح کرو، میرے مویشی بھی ہیں اور ہم یہ عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مویشیوں کو پیٹ بھر کے پانی نہیں مل رہا، تم اس طرح کرو کہ یہ اونٹنی جو ہے اس کو قتل کر دو، راستہ صاف کر دو۔ انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، پہلے اونٹنی کو مارتے ہیں، پھر صالح علیہ السلام کو ماریں گے اور کام ختم ہو جائے۔ اور اس نے اسے لالچ دی کہ میں اپنی بیٹی کا بھی تجھ سے رشتہ کر دوں گی اور ساتھ جو میرے پاس مویشی ہیں وہ بھی تجھے دے دوں گی۔ وہ تیار ہو گیا۔ چنانچہ قرآن کریم نے آگے اسی کا ذکر کیا، فرمایا انا مرسل الناقہ، یقیناً ہم بھیج رہے ہیں اونٹنی کو، فتنۃ لہم، جو ان کے لیے ایک آزمائش ہے، فرتقبہم، تو آپ ان کا انتظار کیجئے، واصطبر، اور صبر کیجئے۔ یعنی اونٹنی یہ امتحان ہے، آزمائش ہے، آپ انتظار کریں، صبر کریں، اپنی محنت اور اپنے مشن کو جاری رکھیں۔ اور آگے کیا فرمایا، وَنَبِّئْهُمْ، اور آپ انہیں آگاہ کر دیں، أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے، كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٍ، ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے۔ یہ اشارہ ہے، ایک دن اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن باقی جانور پانی پئیں گے۔ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ، تو انہوں نے پکارا اپنے ساتھی کو، فَتَعَاطَى، پر اس نے پکڑا، فَعَقَرَ، اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا۔ یعنی یہ سارے کے سارے لوگوں نے مل کر ایک آدمی کو کہا تم یہ کام کرو، وہ تیار ہو گیا، اس نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ اور پھر کیا ہوا کہ پوری قوم پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ جرم کتنے لوگوں نے کیا؟ ایک آدمی نے۔ عذاب کس پر آیا؟ پوری قوم پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ پوری قوم اس کے اس گناہ پہ راضی تھی، پوری قوم اس کے اس گناہ کے اندر شریک تھی، کوئی عملی طور پر، کوئی دلی طور پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کیا۔ وہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گناہ کو ہوتے ہوئے دیکھو تو طاقت سے اس کو روکو۔ دوسرا درجہ یہ ہے زبان سے کہہ دو۔ تیسرا درجہ، اور یہ ایمان کا ادنا ترین درجہ ہے، دل سے برا سمجھو۔ اور اگر غلط کام ہو رہا ہے، ہم غلط کو زبان سے کہیں کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے، تو پھر گویا کہ جیسے وہ کرنے والا مجرم ہے، ہم بھی اس کے برابر کے مجرم ہیں۔ یہ واقعہ اور یہ آیات ہمیں یہ بتاتی۔ ایک آدمی نے پاؤں کاٹ دیے، مجرم سارے کے سارے تھے، کیونکہ کوئی ہلہ شیری دینے والا تھا، کوئی رشتے دینے والا تھا، کوئی مویشی دینے والا تھا، اور کوئی اسے زبانی طور پہ سپورٹ کر رہا تھا، کوئی دلی طور پہ سپورٹ کر رہا تھا۔ جرم کرنے والا تو اپنے مجرم کی سزا وہ اٹھائے گا، لیکن ہم جو اس کے ساتھی ہوتے ہیں، جو اس کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، اس کو صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم بھی اتنا ہی گناہ اپنے ذمہ لے رہے ہوتے ہیں اور اتنی ہی سزا ہمارے کھاتے میں آئے۔ تو جب یہ واقعہ ہو گیا تو صالح علیہ السلام نے پھر ان سے کہا کہ 3 دن کی مہلت رہ گئی ہے، اب بھی موقع توبہ کر لو، لیکن وہ نہ مانے۔ پھر کیا ہوا؟ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً، یقیناً ہم نے ان پر بھیجا ایک چیخ کو، فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ، تو وہ ہو گئے جیسے باڑ والے کی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی باڑ۔ جبریل امین آئے اور انہوں نے ایک ایسی زوردار آواز سے چیخ ماری کہ سب کے کلیجے پھٹ گئے اور سب مر گئے، اور فرمایا کہ وہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے بکریوں کی جب باڑ لگا دی جاتی ہے،
کچھ عرصے کے بعد وہ لکڑیاں خشک ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پھر خشک ہو کے ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر بالکل چھوٹے چھوٹے پیس ہو جاتے ہیں۔ فرمایا بالکل ایسے ان کی ہڈیاں اور ان کے جسم کے ڈھانچے ایسے پڑے ہوئے تھے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ آگے قوم لوط کا واقعہ، کذبت قوم لوط بالنذر، لوط کی قوم نے ڈرانے والوں کو جھٹلا دی۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا، یقیناً ہم نے ان پر بھیجی پتھروں کی بارش، الا آل لوط، مگر لوط کے گھر والے۔ نجیناہم بسحر، ہم نے ان کو سحری کے وقت نجات دی۔ نعمتن من عندنا، یہ فضل تھا ہماری طرف سے۔ کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں اس کو جو شکر ادا کرے۔ یہ لوط علیہ السلام کا واقعہ کہ ان کی قوم جو ہم جنس پرستی میں مبتلا تھی۔ آج دنیا کے کئی ممالک کے اندر قوانین بن رہے ہیں ہم جنس پرستی کو جائز قرار دینے کے لیے، تو لوط علیہ السلام ان کو منع کرتے تھے۔ ان کی بیوی، اس کا کردار منافقانہ تھا، جو بات گھر ہوتی وہ باہر جا کے بتا دیا کرتی، جو گھر کے اندر معاملہ ہوتا وہ باہر جا کے ذکر کر دیا کرتی تھی کہ آج فلاں ملنے کے لیے آیا تھا، آج یہ فلاں کے پاس گئے تھے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے جب وقت آیا تو اللہ رب العزت نے ان کے پاس انسانی صورت میں فرشتوں کو بھیجا۔ مختلف روایات ہے، بعض میں 3، بعض میں 4، بعض میں 9، بعض میں زیادہ۔ جب وہ فرشتہ انسانی صورت کے اندر آئے تو یہ کہنے لگے کہ یہ نوجوان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے ہیں، انہیں ہمارے حوالے کرو، ہم ان سے اپنی خواہش کو پورا کریں۔ تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ میرے مہمان ہیں، ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ سورۃ ہود میں قرآن کریم نے ذکر کیا کہ انہوں نے ان سے یہ کہا کہ تم میری بیٹیوں سے رشتہ کر لو، نکاح کر لو، لیکن یہ غلط کام نہ کرو۔ لیکن وہ لوگ کسی طریقے سے باز نہ آئے، تو اللہ رب العزت نے کیا کیا، ان کی قوم پر 4 طرح کے عذاب بھیجے۔ یہاں پر 2 کا ذکر ہے۔ پہلا یہ جو ہم نے آیات پڑھی کہ اللہ رب العزت نے ان پر پتھروں کی بارش نازل کی، اور پتھروں کی بارش کیسے تھی کہ ہر پتھر پر قرآن کریم کیا کہتا ہے، نام لکھا ہوا تھا، نشان لگا ہوا تھا کہ یہ فلاں میں سے کس کو جا کے لگے گا۔ اور لوط علیہ السلام کی جو آل تھی ان پر ایمان لانے والے، ان کی بیٹیاں تھیں، کچھ لوگ اور بھی تھے، فرمایا صبح سحری کے وقت ہم نے ان کو نجات دے دی، اور یہ ہمارا فضل تھا۔ آگے کیا فرمایا، کذالک نجزی من شکر، جو شکر گزار ہوگا ہم اس کو ویسا ہی بدلہ دیں گے، ایسے ہی اس کی مدد کریں گے۔ یہ بتا دیا کہ قیامت تک اللہ کا قانون یہ ہے، جو بندہ صحیح معنوں میں اس کا ہو جائے گا، اللہ رب العزت پھر اس کے لیے اپنے نظام کو بدل دیں گے، اس کے لیے اللہ رب العزت وہ کر دیں گے جس میں اس کی دنیا اور آخرت دونوں کی عزت ہوگی۔ اور آگے فرمایا وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ، اور البتہ تحقیق اس نے انہیں خبردار کیا، بطشتنا، ہماری پکڑ سے، فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، تو وہ جھگڑا کرنے لگے ڈرانے والوں کے ساتھ۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ، اور انہوں نے اس کے مہمانوں کو لینا چاہا، فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں، فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، تو تم چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ لوط علیہ السلام انہیں کیا کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ باز آ جاؤ، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، لیکن وہ جھگڑنے لگے، شک کرنے لگے۔ اور پھر جب وہ فرشتے مہمانوں کی صورت میں آئے تو انہوں نے کہا انہیں ہمارے حوالے کرو، تو جبریل امین نے ان کو پر مارے، جس سے وہ سب کے سب کی بینائی ختم ہو گئی اور سب کے چہرے سپاٹ ہو گئے۔ یہ دوسرا عذاب تھا ان کی قوم پر۔ اور آگے فرمایا وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور البتہ تحقیق ان پر صبح سویرے ہی ایسا عذاب آیا جو ٹھہر چکا تھا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، تو تم چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ فرشتوں نے بتایا کہ ہم ان پہ عذاب لے کر آئیں۔ لوط علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ صبح صبح نکل جائیے
اور یہ کہا کہ کوئی پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھے. ان پر اللہ کا عذاب آ رہا ہے, کوئی پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھے. کیوں نہ دیکھے؟ ایسا نہ ہو کہ اس کے دل میں کسی کے بارے میں ہمدردی جاگ جائے اور وہ بھی اللہ کی ناراضگی کا شکار ہو جائے. اور صبح جب عذاب آیا تو دو عذاب جو قرآن کریم نے سورۃ ہجر میں ذکر کیے, فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ, ایک تو ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا, اور دوسرا قرآن کریم نے وہیں پر ذکر کیا فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا, ان کی بستی کو الٹ کر نیچے کر دیا گیا, اوپر والا حصہ نیچے اور نیچے والا حصہ اوپر کر دیا گیا. تو فرمایا کوئی ہے جو سوچے سمجھے, آج بھی ان کا علاقہ جہاں ان کی بستیاں تھی جو بحر مردار اور ڈیڈ سی کے نام سے ہے, آج بھی وہ موجود. اور آگے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ, اور البتہ قوم فرعون کے پاس بھی ڈرانے والے آئے. کذبوا بآیاتنا کلھا, انہوں نے ہماری ساری کی ساری آیات کو جھٹلا دیا. فأخذناہم اخذ عزیز مقتدر, تو ہم نے ان کو پکڑ لیا ایک طاقتور اور غالب شخص جیسے پکڑ لیتا ہے. ان دو آیات میں آل فرعون کا ذکر کیا گیا, اور آل فرعون سے مراد صرف وہ لوگ نہیں تھے جو اس کے رشتہ دار تھے. آل فرعون سے مراد وہ تمام کے تمام لوگ جو کہ فرعون کی پالیسیوں پر چلتے تھے اور اس کے کہنے پر چلتے تھے اور جو اس کی طرح کے سرکش تھے. فرمایا سب کو اللہ رب العزت نے خبردار کیا. ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے, تنبیہات آئی, نشانیاں آئیں, ساری نشانیاں انہوں نے جھٹلا دی, انکار کر دیا. اور اتنی بڑی بڑی نشانیاں کہ جب وہ آتی ان کے پاس تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس درخواست لے کے جاتے کہ اللہ سے دعا کرو کہ یہ عذاب ٹل جائے, ہم ایمان لے آئیں. وہ ٹل جاتا تو وہ پھر مکر جاتے. تو فرمایا جب ہم نے پکڑا تو پھر ایسا زبردست پکڑا کہ وہ چھوٹنے نہ پائے. اور یہاں پر فرعون کے پیروکار, ان کو فرعون کی آل کہا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مومن کو جو متقی ہو اور آپ کا سچا پیروکار ہو, آپ نے فرمایا وہ بھی میری آل میں شامل ہے. ہر مومن جو سچا متقی آپ کا پیروکار ہو, آپ نے فرمایا وہ بھی میری آل میں شامل ہے, اس لیے کہ حقیقی معنوں میں وہی میری روحانی اولاد ہے. اور آپ نے ایک حدیث مبارکہ میں یہ بات فرمائی تھی, آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں, انما انا لکم مثل الوالد, باپ کی طرح ہوں. آپ پوری امت کے روحانی باپ ہیں, اور آپ نے ہمیں تعلیمات دیں, جیسے باپ اپنی اولاد کو سکھاتا ہے ایسے آپ نے اپنی امت کو سکھایا. اب آگے اللہ رب العزت رخ کر رہے ہیں ان سارے واقعات کے بعد مکہ کے مشرکین کی طرف. فرمایا اکفارکم, کیا تمہارے کافر خیر من اولئکم, زیادہ بہتر ہیں ان سے, ام لکم براءۃ فی الزبر, یا تمہارے لیے پہلی کتابوں میں کوئی براءت لکھ دی گئی ہے. یعنی اب یہ ان سے سوال کیا گیا کہ تمہارے پاس طاقت ان سے کوئی زیادہ ہے, تم اپنی تعداد میں ان سے زیادہ ہو, یا تمہارے قد ان سے زیادہ بڑے ہیں, یا تمہاری حکومت ان سے زیادہ ہے, یا یہ بتاؤ کہ اللہ نے تمہیں لکھ کے دے دیا ہو کہ تم جو مرضی کرو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. فرمایا ایسا ہرگز نہیں. آگے فرمایا ام یقولون نحن جمیع منتصر, کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جماعتیں ہیں منتصر جو بدلہ لینے والی ہیں. سیہزم الجمع, ان قریب ان جماعتوں کو شکست دے دی جائے گی. ویولون الدبر, اور یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے. وہ سمجھتے تھے کہ ہماری پارٹی بڑی مضبوط ہے, اس کو کچھ نہیں ہو سکتا, ہمارے جو سپورٹر ہیں وہ ہمیں چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتے, جن کی بنیاد پہ وہ سب کچھ کرتے تھے. اکیلا آدمی کیا جرم کرے گا, اس کو تو ڈر ہوگا کہ میں جو بھی غلط کام کروں گا میرا کسی نے ساتھ تو دینا کوئی نہیں. آج بھی ہمارے معاشرے میں دیکھیں کہ یہ ڈکیتیاں, یہ چوریاں, یہ وارداتیں کرنے والے, ان کے پیچھے جن جن لوگوں کی پشت پناہی ہوتی ہے وہ کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں, بڑے بڑے لوگوں کی پشت پناہی ہوتی ہے تو یہ لوگ سارے کام کر رہے ہوتے. تو وہ اس گمنڈ پر تھے, وہ کہتے تھے کہ ہم بڑے مضبوط ہیں, ہمارے پیروکار بڑے مضبوط ہیں, ہمارے پاس ہمارے سپورٹر ہیں
جو کبھی ہماری پارٹی کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا ایک وقت جلدی آنے والا ہے جب یہ شکست کھا جائیں گے اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ اب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تھی ہجرت سے 5 سال پہلے، اور 2 سال بعد ہجرت کے یعنی سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، جو مدینہ طیبہ سے 80 میل کے فاصلے پر ہے تقریباً۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں جب یہ آیات نازل ہوئیں تو میرے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ کون سا لشکر کس کو شکست ہوگی اور کون منہ پھیر کے بھاگے گا۔ 7 سال کے بعد غزوہ بدر کے میدان میں 1000 مشرکین تھے جو اپنے ساتھ شرابیں لے کے آئے تھے، ناچنے والیاں لے کے آئے تھے، اور ان کے پاس اسلحہ بھی تھا، سب کچھ تھا، اور وہ یہ سوچ کے آئے تھے آج ہم طاقتور ہیں، مسلمانوں کو قتل کریں گے، خاتمہ کریں گے، اور اس کے بعد جشن منائیں گے، اونٹ ذبح کریں گے، شراب پئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کو لے کر نکلے جن کے پاس 70 اونٹ تھے، اور حضرت ابو لبابہ، حضرت علی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تینوں باری باری ایک اونٹ پہ سوار ہوتے تھے۔ 3 ایک اونٹ پہ تو بیٹھ نہیں سکتے تھے، تو ابو لبابہ اور حضرت علی کہتے ہیں کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، صرف آپ سوار ہو جائیں ہم پیدل چلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، نہ تو تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو اور نہ ہی تم اجر کے اور ثواب کے مجھ سے زیادہ حریص ہو، تم اپنی باری پہ چلو میں اپنی باری پہ چلوں گا۔ یہ ہوتا ہے لیڈر۔ آج کے لیڈر ان کو اگر ہم دیکھیں جو کہتے ہیں کہ ہم قائد ہیں، ان کو دیکھیں تو قائد کا لفظ تو ان پر جچتا ہی نہیں۔ تو 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرخ خیمے میں عشاء پڑھ کے داخل ہوئے اور ساری رات اللہ کے سامنے روتے رہے، اور کیا کہہ رہے تھے کہ اے اللہ یہ تھوڑی سی جماعت ہے اور اس کے مقابلے میں قریش تکبر اور فخر کے ساتھ آئے ہیں، اے اللہ ان کو عبرت کا نشان بنایا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح آپ کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ آپ نے اللہ کا بڑا ترلا کر لیا، بڑی منت کر لی، اب بس کر دیجیے۔ تو اب جب آپ اپنے خیمے سے نکلے تو آپ کی زبان پر یہ آیات تھی سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، آج یہ مارے جائیں گے، آج ان کو شکست ہوگی، اور آج یہ پشت پھیر کر پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ اور پھر منظر یہ تاریخ نے دیکھا، آسمان نے یہ منظر دیکھا، تاریخ میں یہ لکھا گیا کہ 70 بندے ان کے مقتول پڑے ہوئے تھے، باقی سب میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، 70 پکڑے گئے۔ جو وہ سوچ کے آئے تھے اللہ نے سارے کا سارا الٹ کر دی۔ بل الساعة موعدهم، بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے۔ والساعة ادہا وامر، اور قیامت بڑی سخت ہے اور بہت تلخ ہے۔ یہ تو دنیا میں تھوڑی سی سزا ملی ہے، اگر قیامت میں جو تمہارے ساتھ برا سلوک ہوگا وہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آگے فرمائے ان المجرمین فی ضلال وسعر، یقیناً مجرم وہ گمراہی میں ہیں، وسعر اور دیوانگی میں مبتلا ہیں۔ یوم یسحبون فی النار، جس دن انہیں گھسیٹا جائے گا آگ میں، علی وجوہہم، ان کے منہوں کے بل، ذوقوا مس سقر، کہ تم چکھو لگنا دوزخ کی آگ کا۔ یعنی مجرم آج ایک تو گمراہی میں ہے، اور دوسرا جیسے دیوانہ اور مجنون ہوتا ہے، پاگل ہوتا ہے، یہ لوگ اپنی خواہشات اور اپنی زندگی میں دیوانوں اور پاگلوں کی طرح لگے ہوئے ہیں۔ اور فرمایا قیامت کے دن جب انہیں چہروں کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا تو اللہ فرمائیں گے کہ اب مزہ لو، دنیا میں بڑی عیش کی، بڑی موج کی۔ آگے فرمائے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، یقیناً ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ایک اندازے کے ساتھ، یعنی ہر چیز اس کائنات میں ایک اندازے کے ساتھ ہے۔ اگر وہ اندازہ اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر نہ ہو تو کائنات میں تباہی آ جائے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی اللہ کے حکم سے ضرورت سے زائد بارشیں ہوتی ہیں سیلاب آ جاتا ہے، اور ضرورت سے کم ہو تو خشک سالی آ جاتی ہے۔ بے وقت ہو جائیں تو بھی انسان تباہ ہو جاتے ہیں، اور بر وقت نہ ہو تو بھی انسانوں کو نقصان ہے، اور یہی معاملہ ہر چیز کے معاملے۔ تو فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے، توازن کے ساتھ پیدا کیا ہے۔
اور آگے فرمایا وما امرنا الا واحدہ، اور نہیں ہے ہمارا حکم مگر ایک ہی دفعہ، کلمح بالبصر، جیسا کہ آنکھ جھپکنا ہوتا ہے۔ یعنی جب قیامت کا وقت آئے گا تو یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے بڑے لمبے چوڑے انتظامات کرنے پڑیں گے، لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے بڑی پلاننگ کرنی پڑے گی۔ جیسے آج ہم چھوٹا سا ایک منظر دیکھتے ہیں، ایک چھوٹا سا جلسہ روکنے کے لیے گورنمنٹ کیا کرتی ہے، سارے شہر کو کنٹینروں سے بند کر دیا، اور جنہوں نے جلسے کے لیے لوگ اکٹھے کرنے ہیں وہ بسیں بھر کے فلاں جگہ سے اکٹھے کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا، کلمح بالبصر، لمح بالبصر، جیسے ایک مرتبہ انسان آنکھ جھپکتا ہے، فرمایا بس اتنے لمحے میں ساری انسانیت کو اللہ رب العزت زندہ کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو کیفیت یہ ہوگی کہ دو لوگ کپڑے کا لین دین کر رہے ہوں گے، اور ابھی اس نے تھان کھولا ہی ہوگا کہ یہ دیکھو اس کا سٹف چیک کرو، کپڑا چیک کرو، اس نے لپیٹا نہیں ہوگا کہ قیامت آ جائے، اتنی جلدی قیامت بپا ہوگی۔ اور اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں جو شق قمر کا ذکر کیا گیا، یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے کہ اگر اس دنیا میں چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہے تو پھر ایک وقت وہ بھی آئے گا جب یہ سورج چاند، یہ ساری کہکشائیں، یہ سارے کا سارا نظام اللہ لپیٹ دیں گے۔ اور آگے فرمائے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کیا اشیاعکم، تمہارے ساتھ والوں کو، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی جو سوچے سمجھے۔ دنیا میں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور یہ اقوام، ان کے عروج و زوال کی داستانیں لکھی جا رہی ہیں، انسان سب کچھ دیکھ رہا ہے، تو فرمایا کوئی ہے جو سوچے سمجھے کہ آخر اس دنیا میں یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے، کس مقصد کے لیے ہو رہا ہے، دنیا کیوں بنائی گئی۔ اور آگے فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور ہر وہ چیز جس کو انہوں نے کیا ہے صحیفوں کے اندر موجود ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھ دیا گیا ہے۔ جو کچھ انسان کر رہا ہے اللہ رب العزت اسے نامہ اعمال میں، ریکارڈ میں درج کر رہے ہیں، ریکارڈ بن رہا ہے، اور ہر چھوٹا بڑا عمل انسان کا لکھا جا رہا ہے۔ سب کچھ کل قیامت کے دن انسان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اور انسان جب دیکھے گا تو حیرانگی کا اظہار کرے گا، وہ کہے گا مالی حاضل کتاب، عجیب کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہر چھوٹی بڑی چیز اس نے اس میں شامل کر کے لکھ دی ہے۔ اور فرمایا ان المتقین فی جنات و نہر، یقیناً تقوی والے جنتوں میں اور نہروں میں ہوں گے، فی مقعد صدق، پاک مقام میں، عند ملیک مقتدر، اس بادشاہ کے پاس جو قدرت والا ہے۔ جنت میں کون رہے گا؟ نہریں جنت کی کس کو ملیں گی؟ متقی لوگوں کو۔ اس سورہ مبارکہ میں دوبارہ پھر اس بات کو ذکر کیا گیا کہ جنت میں جانا ہے تو گناہوں سے پرہیز کرنا پڑے گا، نظر کا استعمال درست ہو، کانوں کا استعمال درست ہو، زبان کا استعمال درست ہو، اور انسان اپنی سوچوں کو درست کرے، پاکیزہ کرے۔ اور فرمایا یہ کہاں ہوں گے؟ فی مقعد صدق، پاک مقام میں، پاکیزہ جگہ میں۔ قیامت کے دن دو فرشتے اعلان کریں گے کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ہمارے ساتھ آؤ۔ تو نیک لوگ ان کے ساتھ چلیں گے، اور وہ ان سے کہیں گے کہ کہاں ہمیں لے کر جا رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے ایک پاکیزہ مقام پر جو تمہارے رب نے تمہارے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ اور یہاں اللہ رب العزت کے دو صفاتی نام ہیں، ملیک بادشاہ، مقتدر قدرت والا۔ مقتدر کا لفظ اس سے پہلے آیت نمبر 42 کے آخر میں بھی ذکر ہوا۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مسجد میں تھا اور رات میں نے تہجد پڑھی، تو میرا خیال تھا کہ شاید کہ رات ختم ہو گئی، لیکن رات کا کچھ حصہ باقی تھا۔ میں نے سوچا کچھ دیر میں آرام کر لیتا ہوں، میں مسجد میں لیٹ گیا تو ایک خواب میں آنے والا میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں تمہیں دعا سکھاتا ہوں، اور اگر تم وہ دعا کرو گے تو تمہاری دعا قبول ہوگی۔ اور اس نے مجھے کہا کہ تم نے دعا اس طرح کرنی ہے، اللہم انکا ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون،
اے اللہ تو مالک ہے، قدرتوں والا ہے، جو تو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد تم جو بھی دعا کرو گے اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب بھی میں دعا کرتا تو پہلے یہ الفاظ پڑھتا، پھر اللہ سے دعا کرتا، اور اللہ رب العزت میری دعا کو قبول کرتے۔ روح المعانی ایک بہت بڑی تفسیر ہے، اس کے جو مصنف ہے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ میں بھی اپنے معمول میں اس بات کو شامل رکھتا ہوں کہ جب دعا کرتا ہوں تو ان الفاظ کو پڑھ کے اللہ سے دعا کرتا ہوں، تو اللہ رب العزت میری دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا جمع ہونا، کہنا سننا قبول و منظور فرمائے۔